डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फॉर ग्रांटेड ले लिया था। इसराइल ने भी यही गलती की। उन्होंने सोचा कि ईरान एक कमज़ोर मुल्क है, इसकी कौम डरपोक है, इसके पास जदीद टेक्नोलॉजी नहीं, इसकी मईशत पाबंदियों से तबाह है और एक बमबारी से पूरा मुल्क घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन 28 फरवरी 2026 के बाद की हकीकत ने इनकी सारी हिसाब किताब उलट कर दी। अब ट्रंप और नेतन्याहू उल्टे पांव भाग रहे हैं। इनके ज्वाइंट हमलों ने ईरान को नहीं तोड़ा, बल्कि इसकी कौम को और ज्यादा मुतहद और बहादुर बना दिया है। सबसे पहले इस जुल्म का जिक्र करेंगे जो इन हमलों का सबसे काला बाप बन गया। मेनाब शहर में शजरा तैयबा गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल, सुबह 10:40 पर छोटी छोटी लड़कियां क्लासरूम्स में बैठी थी। उम्र 7 से 12 साल, बैग, किताबें, ख्वाब। अचानक मिसाइल गिरा। इसराइली या अमरीकी, दोनों ने इनकार किया, लेकिन हकीकत वाज़ह है। 165 से 180 मासूम बच्चियां शहीद हो गई, 96 जख्मी। स्कूल की दीवारें गिर गई, फर्श पर खून, बैगों पर खून के धब्बे। ईरानी मीडिया और मकामी गवाहों के मुताबिक यह हमला IRGC बेस के करीब था, मगर स्कूल पर बराह रास्त निशाना। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा कि बच्चियों के स्कूल पर हमला, बैगों पर खून। अब देखिए इस दोगलेपन को। अमेरिका और इसराइल के पास जौहरी हथियार मौजूद हैं। इसराइल के पास सैकड़ों एटम बम हैं जो कभी तस्लीम नहीं किए गए। अमेरिका के पास हजारों, फिर भी ये दुनिया भर में ढोल पीटते फिरते हैं कि ईरान अगर जौहरी हथियार बना ले तो इसराइल के लिए बड़ा खतरा है, जबकि ईरान के पास अभी तक कोई जौहरी बम नहीं। IAEA की रिपोर्ट्स वाज़ेह हैं, फिर भी ये शोर मचाते हैं, जबकि उन्होंने खुद मासूम बच्चियों के स्कूल पर हमला कर दिया। क्या ये इनकी इंसानियत है? अक़वाम मुत्तहिदा, ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये सब इदारे कहाँ हैं? ये इदारे तो सिर्फ उस वक्त बोलते हैं जब इनके मफादात के खिलाफ कोई बात हो। फ़लस्तीन में 40,000 से ज्यादा शहीद, गजा में हस्पताल बमबारी, स्कूल तबाह, कोई बड़ा एक्शन नहीं। लेकिन ईरान पर बात आते ही सब एक हो जाते हैं। ट्रंप का अपना बयान सुन लीजिए। ट्रंप कहते हैं कि अगर ईरान ने मुझे मार दिया तो ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। यानी ट्रंप की जान की इतनी कदर कि अगर वो ना रहे तो पूरा ईरान ना रहे। लेकिन उन मासूम बच्चियों की जान की क्या कदर है? क्या इनकी मौत पर कोई बयान आया? क्या ट्रंप ने कोई अफसोस का इजहार किया? नहीं, एक भी लफ्ज नहीं। ये वही ट्रंप हैं जो अपनी जान की हिफाजत के लिए पूरे मुल्क को मिटाने की धमकी देते हैं, मगर दूसरों की मासूम जानों पर कोई रहम नहीं। क्या ये इंसाफ है? क्या ये इंसानी हकूक हैं? अब देखिए ट्रंप की अपनी सूरत हाल। अमेरिका में इनके खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, लोग सड़कों पर निकल आए हैं। ट्रंप, जंग बंद करो, ईरान पर हमला बंद करो, हमारी टैक्सों से जंग मत करो। कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क तक, शिकागो से लॉस एंजलिस तक मुजाहरे ही मुजाहरे हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप हर एक को छेड़ रहे हैं, पहले इराक, फिर अफगानिस्तान, अब ईरान। क्यों? क्या अमेरिका इतना कमजोर हो गया है कि हर जगह हमला करके अपनी ताकत साबित करे? ट्रंप खुद को सुपर पावर कहते हैं, मगर हकीकत यह है कि वो एक आइलैंड पर कब्जा करके पेट्रोल बेचने का सौदा करते हैं, जैसे हालिया केस में हुआ। ये ताकत है या कमजोरी? नेतन्याहू की बात करें तो इसके ऊपर खुद करप्शन के केसेस चल रहे हैं, बदअनवानी, रिश्वत, एतमाद की खिलाफ वर्जी। फिर ट्रंप का नाम भी एप्स्टाइन केसेस में आया। एप्स्टाइन फाइल्स में ट्रंप का जिक्र मौजूद है, फ्लाइट लॉग्स और पार्टियों में ये मौजूद थे। अब ये लोग खुद को कैसे ठीक कहते हैं और ईरान को गलत। ईरान ने कभी किसी पर हमला नहीं किया। ईरान ने इनकलाब के बाद अपनी सरहदों की हिफाजत की। अमेरिका ने 1953 में ईरान का मुंतखब वजीर आजम मुसद्दिक का तख्ता उल्टा। फिर ईरान इराक जंग में सद्दाम को हथियार दिए। फिर 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद किया। अब 2026 में एक नया हमला किया। ये एक तसलसल है। ईरान ने इन हमलों को हल्का नहीं लिया। ईरान ने जवाब दिया, इसराइली अड्डों पर मिसाइल बरसाए, अमेरिकी बेसिस पर ड्रोन हमले। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान की कौम में कोई भी डर का शिकार नहीं, बल्कि पूरे मुल्क में इत्तेहाद की लहर दौड़ गई। तेहरान से मशहद तक, शराज से तबरेज तक लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। मर्ग बर अमेरिका, मर्ग बर इसराइल नहीं, बल्कि ईरान जिंदाबाद, मुज़ाहमत जिंदाबाद। ये कौम बहादुर है। ये कौम सदियों से हमला आवरों का मुकाबला करती आई है। पूरी दुनिया इनके साथ खड़ी हो गई। पाकिस्तान में, भारत में, तुर्की में, रूस में, चीन में, जनूबी अफ्रीका, ब्राजील, हर जगह एहतजाज जारी रहे, यहां तक कि अमेरिका में भी। वाशिंगटन DC में हजारों लोगों ने कैपिटल हिल का घेराव कर लिया। यूरोप में लंदन, पेरिस, बर्लिन में मुजाहरे।
یہ سیاستدانوں کی جنگ ہے، عوام کی نہیں۔ یہ سیاستدانوں کی آپس کی لڑائی ہے، تو لوگوں کو کیوں مروایا؟ مڈل ایسٹ کا سکون کیوں خراب کیا؟ پہلے غزہ کے پیچھے پڑے تھے، فلسطینیوں کو مار رہے تھے، اب ایران۔ کیا یہ امن ہے؟ کیا یہ انسانی حقوق ہیں؟ اقوام متحدہ کے چارٹر میں لکھا ہے کہ کسی ملک پر حملہ نہیں کیا جا سکتا بغیر جواز کے، لیکن امریکہ اور اسرائیل نے کیا کیا؟ بغیر منظوری کے، بغیر ثبوت کے، صرف شبہ پر۔ یہ تو وہی پرانی کہانی ہے، 2003 میں عراق پر حملہ، VM ڈیز کا جھوٹ، لاکھوں اموات، اب وہی ڈرامہ ایران کے ساتھ۔ ٹرمپ کی سوچ دیکھیے، وہ کہتے ہیں میک امریکہ گریٹ اگین، مگر حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کی معیشت پر بوجھ پڑ رہا ہے۔ جنگ کی لاگت اربوں ڈالر، ٹیکس پیئرز غصے میں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن سب پیچھے، پھر بھی ٹرمپ جنگ پر اڑے ہوئے ہیں۔ نتن یاہو کی کرسی بچانے کے لیے، ٹرمپ کی الیکشن جیتنے کے لیے، مگر عوام کیا کہتے ہیں؟ امریکہ میں 60% لوگ اس جنگ کے خلاف ہیں۔ ایران نے جو جواب دیا، اس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ انہوں نے اپنے ڈرونز، میزائلوں اور سائبر حملوں سے دکھا دیا کہ وہ تیار ہیں۔ انہوں نے کوئی خوف نہیں دکھایا، بلکہ کہا کہ ہم اپنی سرزمین کی حفاظت کریں گے، چاہے کتنا ہی بڑا حملہ کیوں نہ ہو۔ یہ بیان ایرانی سپریم لیڈر کا تھا، اور عوام نے اسے دل سے قبول کیا۔ اب دیکھیں، ٹرمپ کو مجبوراً کہیں نہ کہیں اتنا نقصان دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور یہ کتنی بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اس جنگ نے مڈل ایسٹ کو مزید غیر مستحکم کر دیا۔ تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، عالمی معیشت متاثر، یورپ میں انفلیشن، ایشیا میں توانائی کا بحران، اور سب سے بڑا نقصان انسانی جانوں کا۔ صرف میناب اسکول میں 165 بچے، پورے حملوں میں ہزاروں شہید۔ یہ خون کبھی معاف نہیں ہوگا، تاریخ اسے یاد رکھے گی، جیسے ہیروشیما، ناگاساکی، ویتنام، عراق۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ ضروری تھا؟ کیا ایران واقعی خطرہ تھا؟ نہیں، ایران نے کبھی امریکہ یا اسرائیل پر حملہ نہیں کیا۔ ایران نے صرف اپنے اتحادیوں کی مدد کی، حزب اللہ، حماس، حوثی، جو خود اسرائیلی قبضے کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہ تو خود دفاع ہے، مگر امریکہ اور اسرائیل اسے دہشت گردی کہتے ہیں، جبکہ خود غزہ میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ جنگی جرائم انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے نتن یاہو کے لیے وارنٹ جاری کیا۔ جنگی جرائم، انسانیت کے خلاف جرائم، پھر بھی وہ آزاد گھومتا ہے۔ یہ دوغلا پن اب دنیا دیکھ رہی ہے۔ عرب ممالک بھی خاموش نہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، جو پہلے امریکہ کے ساتھ تھے، اب احتیاط کر رہے ہیں، کیونکہ عوام کا دباؤ ہے۔ ترکی نے کھل کر مخالفت کی، چین اور روس نے اقوام متحدہ میں ویٹو کیا۔ یہ نئی دنیا کا نقشہ ہے، جہاں امریکہ اب اکیلا نہیں رہ سکتا۔ ایران کی بہادری کی ایک اور مثال، انہوں نے اپنے جوہری پروگرام کو مزید مضبوط کر لیا۔ کہا کہ اگر حملے جاری رہے تو ہم بھی اپنا راستہ بدل لیں گے۔ یہ دھمکی نہیں، حقیقت ہے۔ اب لوگوں کی آواز کی بات کریں تو پاکستانی کہتے ہیں ایران ہمارا بھائی ہے۔ بھارت میں کئی اپوزیشن لیڈرز نے احتجاج کیا۔ انڈونیشیا، ملیشیا، پورا مسلم دنیا، یہ وہ اتحاد ہے جو سیاستدان نہیں بنا سکے، عوام نے بنا لیا۔ ٹرمپ کی یہ پالیسی ان کے اپنے لوگوں کو بھی پسند نہیں آئی۔ ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی تقسیم، کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ ابھی حال ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں امریکی میرین افسر، ان کا بازو ٹوٹ گیا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ امریکہ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک دھوکہ ہو رہا ہے، ہم کیوں لڑیں جا کر، ہمارے بچے کیوں مریں وہاں پر۔ یعنی وہ نہیں چاہتے کہ ہم لڑیں، وہاں کے عوام بھی نہیں چاہتے کہ ہم لڑیں، لیکن ان سے بھی زبردستی کروایا جا رہا ہے۔ ہم امن چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، مگر ٹرمپ نہیں مانتے، کیونکہ ان کی سوچ پرانی ہے، مائی وے یا ہائی وے۔ مگر اب دنیا بدل چکی ہے۔ نتن یاہو کا کیس دیکھیے، عدالت میں پیشی، گواہ، ثبوت، پھر بھی وہ وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں۔ انڈیا کے ایک معروف یوٹیوبر ہیں دھرو راٹھی، وہ اکثر نریندر مودی کے خلاف ویڈیوز بناتے رہتے ہیں، اور بالکل ایگزیکٹ ویڈیوز بناتے ہیں، کوئی بات ان کی جو ہے وہ غلط نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ممکن کیسے ہے؟ کیونکہ جنگ ان کی کرسی بچا رہی ہے۔ جنگ ختم ہوئی تو کیسز شروع، اس لیے وہ ایران پر حملہ کر رہے ہیں، ذاتی مفاد کے لیے قومیں لڑا رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس حملے کا نقصان، امریکہ نے اربوں ڈالر خرچ کیے، میزائل، بم تیارے، مگر کیا حاصل ہوا؟ کچھ نہیں۔ ایران کی فوج اب بھی مضبوط کھڑی ہے، ان کی معیشت پابندیوں کے باوجود چل رہی ہے، چین کو تیل بیچ رہے ہیں، روس سے ہتھیار لے رہے ہیں۔ یہ ایک نئی حقیقت ہے۔ عالمی احتجاج کی ویڈیوز دیکھیں، پاکستان کے سڑکوں پر لاکھوں لوگ، بینرز، ایران تنہا نہیں۔ بھارت میں مسلم اور ہندو دونوں نے مل کر مظاہرہ کیا،
یورپ میں یونیورسٹیوں کے طلبہ نے کیمپسز روک دیے۔ یہ نوجوان نسل ہے جو دوغلے پن کو پہچان رہی ہے۔ یہ جنگ نہیں بلکہ استعمار کی آخری کوشش ہے۔ دنیا میں چند ہی ایسے کوئی بڈھے کھڑوس موجود ہیں جو اس دنیا کو آگ میں جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس دنیا کا جوان پہچان چکا ہے کہ یہ بڈھے ہمارا استعمال کر رہے ہیں، کوئی اپنی کرسی کے لیے، کوئی اپنے کیسز بچانے کے لیے، کوئی اپنی بدنامی بچانے کے لیے، جیسے ایپسٹین فائلز۔ امریکہ اور اسرائیل جانتے ہیں کہ ان کی طاقت کم ہو رہی ہے۔ چین اٹھ رہا ہے، روس مضبوط، ایران مزاحمت کر رہا ہے، اسی لیے وہ خوفزدہ ہیں۔ اس خوف میں انہوں نے یہ حملہ کیا، مگر نتیجہ الٹا نکل گیا۔ اب وہ پیچھے ہٹیں گے، خون کا داغ اپنے لباس پہ لیے ہوئے۔ ایران کی قوم نے دکھا دیا ہے کہ بہادری کیا ہوتی ہے۔ وہ کسی سے نہیں ڈرے، وہ اکیلے لڑے۔ کسی بھی مسلم ملک نے ان کی مدد تک نہیں کی، لیکن انہوں نے کسی سے مدد بھی نہیں مانگی۔ وہ لڑے، وہ مرے، مگر جھکے نہیں۔ یہ سبق ہے پوری دنیا کے لیے۔ جب ظالم حملہ کرے تو مزاحمت کرو، جب دوغلا پن ہو تو آواز اٹھاؤ۔ اقوام متحدہ، ہیومن رائٹس، یہ سب کاغذ کے ٹکڑے ہیں جب تک طاقت والے انہیں نہ مانے۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ کیا یہ حملے اسی طریقے سے جاری رہیں گے؟ کیا اسرائیل مزید بمباری کرتا رہے گا یا دنیا اب اسے روکنے کی طرف جائے گی؟ عوام کی طاقت روک سکتی ہے۔ مظاہرے جاری رکھیں، بائیکاٹ کریں، حقیقت پھیلائیں، کیونکہ یہ صرف ایران کی جنگ نہیں، یہ انسانی آزادی کی جنگ ہے۔ فلسطین، لبنان، یمن، اب ایران، سب ایک ہیں۔